یہاں پر کم سے کم 50 باپ ایسے ہیں، 100 مائیں ایسی ہیں جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے. بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ تمہاری جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے. ابھی جب میں قیام گاہ سے آیا تو میں نے 10 لڑکیاں ایسی دیکھی ہیں جن کے ہاتھ میں موبائل ہے. 10 لڑکیاں ایسی ہیں جن لڑکوں سے باتیں راستوں میں کر رہی ہے. وہ ان کا کون لگتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے مگر یہ لڑکیاں گھوم رہی ہے، یہ میلے میں گھوم رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، موبائل لیے گھوم رہی ہے. کچھ تو مجھے لگتا ہے شادی شدہ بھی تھی، کچھ بغیر شادی شدہ ہے. مگر میں اس باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ یہ جو لڑکیاں اور لڑکے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، یہی اسی جلسے میں جو باتیں کر رہے ہیں، یہاں ایک دوسرے سے گلچرے اڑا رہے ہیں، ادھر میلے میں گھوم رہے ہیں، کیا یہ لڑکیاں امریکہ سے آئی ہے؟ یہ لڑکیاں افغانستان سے آئی ہے؟ یہ لڑکیاں ایران سے آئی ہے؟ یہ لڑکیاں یورپ سے آئی ہے؟ مجھے بتاؤ یہ لڑکیاں آسمان سے گری ہے؟ یہ لڑکیاں زمین میں پیدا ہوئی ہے؟ یہ لڑکیاں ندی میں بہ کر کے آئی ہے؟ اس باپ کو شرم آنی چاہیے، اس ماں کو شرم آنی چاہیے جس کی جوان بیٹی سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، ایک طرف دوپٹہ پھینک کے لڑکوں سے باتیں کر رہی ہے. ارے اس ماں سے پوچھو، کیا تو پاگل ہے؟ کیا تیری بیٹی پہ موبائل ہے جو شام کو زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے کپڑے ادھر کو پھینک پھینک کے کس سے باتیں کر رہی ہے؟ تم نے اپنی بیٹی کو موبائل کیوں دیا ہے؟ کیا تم 3 روٹی کھاتے ہو، 2 پلیٹ بھات کھاتے ہو؟ ایک پلیٹ بھات کی عقل رکھو. تم دوسرے کی زمین چھین لیتے ہو، روپیہ لے لیتے دیتے نہیں. بیٹی کی کوئی خبر نہیں ہے کہاں ہے، بیٹے کی کوئی خبر نہیں ہے کہاں ہے. کہیں دور مت جاؤ، گریبان میں جھانک کے دیکھ لو، اسی میلے میں یہ ہماری تمہاری بیٹیاں ہیں، یہ ہماری تمہاری بہنیں ہیں، یہ ہماری تمہاری بچیاں ہیں. شرم آنی چاہیے. کون ماں باپ ہے جو اپنی بیٹی کو نہیں دیکھتا ہے، ہاتھوں میں موبائل دے دیا ہے؟ خالی نعرے لگانے سے کام نہیں چلتا، خالی جذبات میں آنے سے کام نہیں چلتا. اللہ کا کلام سنو، قرآن مقدس سنو، قرآن پاک کی آیت کریمہ سنو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. 10 لڑکیاں جا کر کے دیکھو جن کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہے، میک اپ کر لیے ہیں، چمکیلے کپڑے پہن لیے ہیں، بال نکال لیے ہیں. کیا اس ماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی کہاں ہے؟ کیا اس باپ کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی کہاں ہے؟ کیا اس بھائی کو پتہ نہیں ہے؟ ارے بھائی کو تو چھوڑو، 10-12 لپھنگے لڑکے انہیں بھی شرم نہیں آتی ہے. 10-12 لپھنگے لڑکے وہ بھی دوسرے کی بہن بیٹیوں کے چکر میں گھوم رہے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تیرے گھر میں تیری ماں نہیں ہے؟ کیا تیرے گھر میں تیری بہن نہیں ہے؟ کیا تیرے گھر میں تیری بھتیجی نہیں ہے؟ کیا تیرے گھر میں تیری پھوپھی نہیں ہے؟ کیا تیرے گھر میں تیری خالہ نہیں ہے؟ ارے شرم کر. آج دنیا مسلمانوں کے نام پہ تھوکنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، ورنہ مسلمان وہ تھا اگر اس کے پریس میں غیر مسلم کی لڑکی ہوتی تھی تو مسلمان نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، اور اس کی عزت پہ اگر آ جاتی تھی تو پہلی لاٹھی مسلمان کی نکل کے آتی تھی اور یہ کہتا تھا میں مر سکتا ہوں مگر اپنی پڑوس کی بچی کی عزت پہ آ جانے نہیں دے سکتا ہوں. آج شرم آنی چاہیے. 10-12 لڑکے لڑکیوں کے چکر میں گھوم رہے ہیں. کسی کے کونی لگ جائے، کسی کے ٹکر لگ جائے، کسی سے آنکھیں ٹکرا جائے، کسی کا فون نمبر مل جائے، کسی سے موبائل پہ بات ہو جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے یہ باپ اپنے بیٹے سے کہہ دے جس کے تو ٹکر مارنے گیا اگر تیری بہن ہوتی تو کیا کرتا؟ جس سے آنکھیں لڑانے گیا تیری ماں ہوتی تو کیا کرتا؟ شرم کرنی چاہیے. ہم اس نبی کے غلام ہیں. اگر پکے سچے غلام بننا ہے تو دنیا کچھ بھی کہے، غلام وہ ہوتا ہے جو کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے پینے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے سونے کی ادا بولے نبی نبی. جدھر سے نکل جائے دنیا کہے. ارے جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا؟ نعرہ تکبیر.
ہی آواز پہ آج توجہ مت دینا، کیونکہ میں ٹھنڈ کا شکار ہو چکا ہوں، ٹھنڈ کی زد میں آواز آ چکی ہے، مگر کوئی بات نہیں ہے، نہ خوشی اچھی نہ حزن ملال اچھا، نہ خوشی اچھی نہ حزن ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ او میری بہنوں میری بچیوں، تمہاری بچی آج میلوں میں گھوم رہی ہے، آج دنیا ہم پہ انگلی اٹھا رہی ہے، کہیں کہیں عرس ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے اس عرس سے کئی لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں، نہ جانے کتنی بچیوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہے۔ ارے عرس اس لیے ہوتا تھا، جلسے اس لیے ہوتے تھے، میلے اس لیے ہوتے تھے، عرس اس لیے ہوتا تھا اگر کوئی بغیر اولاد والا عرس میں آ کر کے اللہ کے ولی سے مانگ لے تو اسے اولاد مل جاتی تھی، اگر کوئی لا علاج والا جس کا کوئی علاج نہیں تھا اللہ کے ولی سے آ کے مانگ لے تو اس کو علاج مل جاتا تھا، ارے اگر بیکار آتا تھا تو اچھا چلا جاتا تھا۔ آج مسلمانوں کی بیٹیاں جن کی عزتیں کھیتوں میں نیلام ہو جاتی ہے، جن کی بیٹیاں بھاگ جاتی ہیں، 1 سال سے لوگ انتظار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ کر کے جاتا ہوں، کسی کی بیٹی کی عزت سے کھلواڑ مت کرنا، تمہارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، کسی کی بہن سے کھلواڑ مت کرنا، تمہارے گھر میں بھی بہن ہے۔ ذرا سنو، تم نے یہ موبائل جو دے دیا ہے ہر باپ کو پتا ہے، میں تم سے ٹھنڈے دماغ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو بیٹی کو موبائل دیا ہے کیا موبائل کے بغیر بیٹیوں کے ٹرکوں میں آگ لگ جائے گی؟ کسی کی بیٹی کے ٹرک ہے جو موبائل سے چلا رہی ہے، کسی کی بیٹی کی بسیں ہیں جو موبائل سے چلا رہی ہے، کسی کی بیٹی کے ہوائی جہاز ہے جو موبائل سے چلا رہی ہے، کسی کی بیٹی کی فیکٹری ہے جو موبائل سے چلا رہی ہے، کہ موبائل نہیں ہوگا پورا خاندان بھوکا مر جائے گا۔ ارے یہ ماں جب بیٹی یہ لہنگا پہن کے چلی، یہ شرارہ پہن کے چلی، یہ ماں بیٹی جب میک اپ کر کے چلی، میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے اس ماں سے کیا پوچھو گے؟ بعض اماں بھی ایسے ہی ہے، 30 سال کی ہو گئی ہے، 40 سال کی یہ ماں ہو گئی ہے، مگر اس کا میک اپ اب بھی نہیں گیا ہے، اس کے بالوں کے گھمپے نکلے پڑے ہیں۔ یہ ماں خود موبائل پہ کجراتی پھر رہی ہے، اور بعض بہن ایسی ہے، کئی بچوں کی ماں ہے مگر پھر بھی دوسروں سے موبائلوں پہ باتیں کر رہی ہے، اس کی ویڈیو کال پکڑی جا رہی ہے، اس کے وائس SMS پکڑے جا رہے ہیں، اس کے چیٹنگ پکڑی جا رہی ہے۔ اگر کسی کا شوہر دلی کمانے چلا گیا، کسی کا شوہر بمبئی کمانے گیا، کسی کا شوہر باہر کمانے گیا، سلیگوڑی کمانے گیا یا کہیں اور کمانے گیا، اس کی بیوی دوسروں کے موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہی ہے، ارے کئی بچوں کی ماں ہو گئی ہے، تیری نیت اب بھی نہیں سنبھلی ہے۔ اور بعض آدمی بھی ایسے ہی ہے، کئی بچوں کا باپ ہو چکا ہے مگر گھر میں بیوی انتظار کر رہی ہے، یہ دوسری عورتوں کے چولہے پہ جاتا ہے، دوسری عورتوں سے باتیں کرتا ہے، دوسری عورتوں سے موبائلوں پہ چلاتا ہے، دوسری عورتوں کو گھماتا ہے، دوسری عورتوں سے ہنسی مذاق ٹھٹھا کرتا ہے۔ ذرا شرم کرو، تم نے جلسے بہت سنے ہوں گے مگر ایک حدیث آج مجھ سے بھی سنتے چلے جاؤ۔ تم تو نعرہ لگاتے ہو ہم جنتی ہو جائیں گے، کوئی کہتا 100 روپے دے دو جنتی ہو جائے گا، مگر میرے نانا کا فرمان سنو، اگر کوئی اس حدیث کو غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام بھی دے کر کے جاؤں گا۔ مجھے لوگ جانتے ہیں، علماء موجود ہیں، اگر غلط بولوں گا تو پکڑ لیں گے، ورنہ پورے ہندوستان میں یہ حدیث پھیلا دو۔ حدیث کون سی ہے ذرا سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوث والرجلۃ النساء۔ نبی فرماتے ہیں، آمنہ کے لال فرماتے ہیں، مجھے بتاؤ اگر نبی فرما دے یہ حلال ہے تو کیا وہ حلال نہیں ہوگا؟ نبی فرما دے یہ حرام ہے تو کیا وہ حرام نہیں ہوگا؟ نبی جو کہہ دے وہی ہمارے لیے شریعت ہے، نبی جو فرما دے وہی ہمارے لیے شریعت ہے، نبی جو کر دے وہی ہمارے لیے شریعت ہے، نبی جس سے راضی ہو جائے وہی ہمارے لیے شریعت ہے، وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ لیکن سنو، میرے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں ذرا بتاؤ؟ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ارے میرے نبی جسے جنت سے روک دے تو کوئی مولانا جنت میں نہیں لے جا سکتا، نبی جسے روک دے تو کوئی پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا، نبی جسے روک دے تو کوئی ولی جنت میں نہیں لے جا سکتا،
نبی جسے روک دے اس کی نمازیں جنت میں نہیں لے جا سکتی، نبی جسے منع کر دے اس کے روزے جنت میں نہیں لے جا سکتے، نبی جسے منع کر دے کوئی مائی کا لال اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب ذرا سنو، وہ ماں باپ اور وہ ماں وہ باپ جن کی بیٹیاں بغیر دوپٹوں کے گھوم رہی ہے، جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے، جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ باتیں کر رہی ہے، جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہے، جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن پہن کے اسلام کو داغ داغ کر رہی ہے، جن کی بیٹیاں بے حیا ہو گئی ہے، جن کی بیٹیاں بالکل آوارہ گھوم رہی ہے، وہ کان کھول کے سن لے، نبی فرماتے ہیں جن کی بیٹیاں آوارہ گھومے، جن کی بیٹیاں بے حیا ہو جائے، جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہنے اور وہ ماں باپ اپنی بیٹیوں سے ان کے پہناوے پر، چلنے پر، کھانے پر، پینے پر راضی ہو تو وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ لاؤ حدیث کا کاٹ۔ اچھا میں زیادہ تیز تو نہیں بول گیا؟ نہیں ٹھیک ہے، میں ہو سکتا تیز بول گیا اور سمجھ میں نہ آیا ہوں۔ آج میری آواز بھی خراب ہے مگر کوئی بات نہیں ہے، دل بہت اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری بہنیں کان کھول کے سن لیں، عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا سونا نہیں ہوتا، اس کی چاندی نہیں ہوتی، ہیرے جواہرات نہیں ہوتے۔ عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت، شرم و حیا، غیرت ہوتی ہے۔ غیرت، شرم و حیا، غیرت۔ جس لڑکی سے شرم و حیا غیرت نکل گئی اس کے جسم عورت کے رہ گئے، وہ لڑکی نہیں ہے۔ کان کھول کے سن لینا میری یہ بات، نبی فرماتے ہیں جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہوں، اور یہ جو میلوں میں گھوم رہی ہے کہاں سے آئی ہے؟ بولو، ہے جواب؟ کشن گنج سے آئی ہے، دلی سے آئی ہے، بمبئی سے آئی ہے؟ یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں، یہ ہماری اور آپ کی بچیاں ہیں۔ تم تو باپ ہو، ویسے تو محلے میں آگ لگائے پڑا، پورے گاؤں میں فطرتیں ڈالے پڑا، ایک بیٹی کو دوپٹہ نہیں اڑایا گیا اور باتیں کرتا ہے ایسی جیسے عرش اعظم اٹھا کر رکھتے ہیں۔ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اور ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا، انہوں نے اتنی محنتوں سے کاوشوں میں ان علماء نے جلسہ کیا۔ پیاروں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں اسلام کیسے ہم تک پہنچا، تمہیں پتہ نہیں یہ کتنی تکلیفیں اٹھائی، تمہیں پتہ نہیں ہے لوگوں کی کتنی قربانیاں گئی ہیں۔ ارے تمہیں کیا پتہ، ذرا سنو، میرے نبی کی زندگی کا ایک فرق رکھنے جا رہا ہوں، اجازت ہو تو بول دو۔ میرے آقا کی عمر شریف 60 یا 63 سال پر پہنچ گئی ہے۔ چھوڑا حضرات کیونکہ تھکاوٹ پڑنا رہتی ہے، اگر جا سکتے تو میری اجازت ہے، اگر بیٹھے تو الحمدللہ، میری طرف سے کسی کو رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ بہت قیمتی ہیرے ہیں، بہت قیمتی ہیرے ہیں۔ تو ہمارے لوگ اپنے آپ سے کمپیئر کرتے ہیں، کمپیئر نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتا۔ سمجھے، ایک عابد کا جو عالم نہیں ہے، ایک عابد کا جو عالم نہیں ہے، اس کا عبادت کرنا اور عالم کا 1 منٹ کے لیے فقہی مسئلے کا سوچنا اور سو جانا تو وہ سونا بھاری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کیونکہ قدر کرتا ہوں، اب میں تمہارے لیے سب امام ہوں، میری سن، جب میرے بعد جن کا نمبر آئے گا وہ ایسا نہ سوچے کہ ہمیں کیونکہ کافی دیر سے بیٹھے، وہ تو میری طرف سے مختصر جاتا ہے۔ سنو، توجہ رکھنا، میرے نبی کی عمر شریف 60 یا 59 سال کو پہنچ گئی۔ اللہ، اس سے پہلے ایک بات بتا دوں، ابھی بتاؤں گا۔ میرے علاقے میں ایک حاجی صاحب تھے، حیب اللہ فیضی صاحب کا جنت کو کئی سال گئے۔ حاجی صاحب، ان کی اکلوتی بیٹی تھی، حضرت 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی،
قرآن شریف کی تلاوت کرتی تھی. میں بھی کئی مرتبہ گیا, مجھ سے بھی ملاقات میں بیٹھ میں رہنا پڑتا, پردے سے رہتی تھی. کچھ دن گزر گئے, ایک دن ظہر کی نماز میں ان کی آنکھوں میں آنسو آیا, میرے ہاتھوں کو چپٹ گئے, اتنا چوما. بولے سید صاحب ناک بچانا. میں نے کہا بات کیا بتاؤ؟ بولے حضور صبح 5 بجے سے میری بیٹی گھر سے غائب ہے, اور جب سے غائب ہوئی ہے نا تب سے گھر میں خوشبو آ گئی, گھر میں خوشبو پھیل گئی. عورتوں نے انہیں چڑھا دیا کہ تمہاری بیٹی کو اچھے جنات اٹھا کے لے گئے, گھر میں خوشبو آ رہی ہے, تم سید صاحب سے جا کر تعویذ لے لو, جنات چھوڑ جائے گا. اگر جنات میرا اتنا کہنا مانتے ہوتے تو یہ مجھے پاک وغیرہ کیوں بلاتے؟ جنات سے ڈائریکٹ یہی آ گیا. لیکن میں نے کہا حاجی صاحب یہ بات سن لینا, وہ بہت زیادہ. میں نے کہا چلو یہ بتاؤ تمہاری بیٹی مزار پہ جاتی تھی؟ بولے نہیں. بازار میں جاتی تھی؟ بولے نہیں. آوارہ گھومتی تھی؟ نہیں. بولے حضرت کبھی چھت پہ نہیں چڑھی. آپ محلے میں رہتے کبھی آپ نے میری بیٹی کو دیکھا؟ میں نے کہا نہیں دیکھا. اب میں چکر میں پڑ گیا, یار ایسی بیٹی. تو پھر میں نے کہا بتاؤ تمہاری بیٹی پہ موبائل تھا یا نہیں تھا؟ تو وہ کہنے لگے ہاں حضرت موبائل تو تھا. کہنے لگے حضور موبائل تو تھا. میں نے کہا 5 منٹ رہ گئے, سنتیں بھی پڑھنی, ظہر کی نماز کے بعد میں دعا کروں گا, انشاءاللہ 1 ہفتے میں پتہ چل جائے گا, اللہ چاہے گا 1 ہفتے میں پتہ. میں کچھ دنوں کے بعد بلند شہر سے تقریر کر کے آیا, 3-4 روز کے بعد ملاقات کی. اب حاجی صاحب مجھ سے بچ کے نکل گئے, شرم لگ رہی ہے. میں نے پوچھا, میں نے کہا حاجی صاحب ذرا خیریت تو سب ٹھیک ہے؟ مسجد میں وضو خانے پہ. میں نے کہا کیا معاملہ بتاؤ؟ بیٹی کا پتہ چلا. مجھے ہاتھ پکڑ کے وضو خانے کو ادھر لے گئے. کہا حضور میری ناک کٹ گئی, میں برباد ہو گیا. میں نے کہا کیسے ناک کٹی, کیوں برباد ہوئے؟ تو انہوں نے کہا میری بیٹی ایک بھنگی لڑکے سے موبائل پہ ٹچ ہو کر کے گھر سے بھاگ گئی تھی, اور نینی تال ہائی کورٹ میں جا کر کے اس نے کورٹ میرج کر لیا. جب اتنا کہا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب مجھے کیلے لے دیا جائے, میں تمہاری بیٹیوں پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں, اللہ کے واسطے معاف کر دینا. وہ بچیوں تم بھی, مگر شیطان ہوتا ہے. میں کسی کی بیٹی پہ تہمت نہیں لگا رہا ہوں. میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہ لڑکی جو کبھی گھر سے باہر نکل کے نہیں گئی, وہ لڑکی جس نے کبھی گھر کا دروازہ نہیں دیکھا, وہ لڑکی جو کبھی چھت پہ نہیں گئی, وہ لڑکی جو کبھی بازار میں نہیں گئی, وہ لڑکی جو کبھی مزار پہ نہیں گئی, وہ لڑکی جو کبھی شہر سے باہر نہیں گئی, اس نے نینی تال ہائی کورٹ کیسے دیکھ لیا؟ مجھے کہنے لے دیا جائے یہ موبائل کی دین ہے. ارے موبائل کے ذریعے غیر مسلم لڑکے سے ٹچ ہو گئی اور گھر سے نکل گئی. یاد رکھو موبائلوں کو اپنی بیٹیوں سے لینا پڑے گا. اگر معاشرہ سدھارنا ہے تو ان کے ہاتھوں میں دینی کتاب دے دو, اسلامی کتاب دے دو, قرآن شریف دے دو. اگر انہیں پڑھوانا ہے بہار شریعت پڑھواؤ, انوار شریعت پڑھواؤ, قانون شریعت پڑھواؤ. یہ ساری کتابیں, بہشتی زیور, جنتی زیور, یہ ساری کتابیں پڑھواؤ. اگر انہیں پڑھوانا ہے سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھواؤ, حضرت میمونہ کی زندگی پڑھواؤ, حضرت صفیہ کی زندگی پڑھواؤ. اگر ہماری بیٹی فاطمہ کی زندگی پڑھے گی, کھائے گی ہماری بیٹی, لیکن ڈن فاطمہ کا ہوگا, پیے گی ہماری بیٹی, ڈن فاطمہ کا ہوگا, اٹھے گی ہماری بیٹی, ڈن فاطمہ کا ہوگا. ایسی بیٹی اگر باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لیے رحمت بنتی ہے, شوہر کے گھر میں ہو تو شوہر کے لیے نعمت بنتی ہے, اور جب ماں بنے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بنتی ہے. مگر کہاں ماں بھی بالکل چھوڑ دی اور باپ بھی بالکل چھوڑ دیے, پتہ ہی نہیں کہاں. یار ماں یہاں بیٹھی اور بیٹی میلے میں گھوم رہی, تو پھر تو لے کے کیوں آئی؟ باپ یہاں بیٹھا اور بیٹا میلے میں گھوم رہا,
میں دیکھ کے آیا ابھی مجھے حضرت لے کے حضرت 10 لڑکیوں میں دیکھتا ہوا انہیں بچانا پڑ رہا کہ ہٹو ہٹو حضرت آگا ہٹو حضرت. انہیں اتنی تک پرواہ نہیں ہے کوئی عالم جا رہا کوئی مولانا جا رہا کوئی شاعر جا رہا کون جا رہا کوئی پرواہ نہیں. بے حیا بنا دیا ہے. اب ذرا سنو میرے نبی کی زندگی پیارے اسلام بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا. اگر اجازت ہو تو سنا دوں. بولو سننا چاہتا. نبی کی زندگی اللہ 60 یا 59 سال کا پہنچ جاتی ہے. کتنی عمر شریف ہو گئی؟ 60 یا 59 سال. میرے نبی کی طبیعت ناساز, مزاج مبارک ناساز. ایک دن مسجد نبوی نہیں گئے, دوسرے دن مسجد نبوی نہیں گئے, تیسرے دن بلال کو بلایا. کہا بلال آ جاؤ. بلال آئے. کہا بلال میری آخری وصیت مدینے میں اعلان کر. بولو نبی کی آخری وصیت بتا دوں. آخری وصیت اعلان کر دو. اللہ. کہا کیا ہے؟ کہا سنو سارے لوگ آج مسجد میں آ جائیں, محمد عربی کچھ کہنا چاہتے ہیں. حضرت بلال نے اعلان کر دیا. پورے مدینے میں اعلان ہو جاتا. اگر کسی کی دکان کھلی ہے تو کھلی رہ گئی, اگر کسی کی دکان بند ہے تو بند رہ گئی. جس کا جو کاروبار ہے وہیں پہ رہ گیا. اور مسجد نبوی میں پہنچ سارے لوگ پہنچتے ہیں. تمہارے گاؤں میں جب میں آیا نا تو مجھے اتنا اچھا لگا, اور مجھے پتا چلا اسی گاؤں کے ایک اتنے سید عالم, اتنے بڑے عالم, اتنے متقی پرہیزگار مفتی محبوب صاحب جو ناسک میں رہتے ہیں. ہمیں پر ادھر نام چلتا ہوگا, تمہیں کیا پتا کون سے کھیت میں گلاب کا پودا ہوگا, کوئی پتہ نہیں کون سے کھیت میں. ادھر جا کر کے دیکھو حضرت کتنے لوگ ہاتھ چومتے, کتنے فتوے وہ لکھتے ہیں, کیسا بیان ہوتا, کیسا روح. تمہارے گاؤں جو مشہور ہے نا آج کسی نیتا سے نہیں, کسی روپیے والے سے نہیں, ایک نبی کے غلام اور نبی کے وارث سے مشہور ہے. اس سال میں آ نہیں پائے ہیں مگر ان کا دل یہی پہ ہو. اب ذرا سنو میرے نبی مسجد میں تشریف لے جاتے, اکیلے چلا نہیں جا رہا, پاؤں لڑکھڑا رہے. ایک ہاتھ نبی نے حضرت علی کے موڑھے پر رکھا اور ایک ہاتھ حضرت ابن عباس کے موڑھے پر رکھا. جیسے ہی دونوں کے موڑھے پر رکھا اور مسجد نبوی پہنچ جاتے ہیں. نبی نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد اب منبر شریف پہ بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھنے کے بعد نبی نے اعلان فرما دیا, او میرے چاہنے والوں, او میرے جانثاروں, کلمہ پڑھنے والوں, اگر کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو. سارے لوگ پریشان ہیں کہ ہمیں جان ملی ہے تو نبی کے صدقے میں, کائنات کا ذرہ ذرہ بنا ہے تو نبی کے صدقے میں, مگر نبی فرما رہے ہیں اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. اللہ اللہ صدیق اکبر کھڑے ہوئے, آقا کسی کا کوئی حق نہیں ہے. فاروق اعظم بولے آقا کسی کا کوئی حق نہیں ہے. مولا علی بولے آقا کسی کا کوئی حق نہیں ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, ان کے 11 درہم آ رہے تھے. حضرت قصر بن عباس نے وہ 11 درہم دے دیے, یا فضل بن عباس نے 11 درہم دے دیے. اور جیسے ہی وہ درہم دیے مگر نبی نے فرمایا سارے لوگ بیٹھ جاؤ. سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. پھر نبی نے کہا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. اللہ اللہ, تم نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا, اور نوجوانوں سنو, تم نے دیکھا ہماری ماں کا ہم پر کیا حق ہے, ہمارے باپ کا ہم پر کیا حق ہے. اور ماں باپ تم نے کبھی دیکھا ہماری اولاد کا ہم پر کیا حق ہے, اور بیوی تم نے دیکھا ہمارے شوہر کا ہم پر کیا حق ہے, شوہر تم نے دیکھا ہماری بیوی کا ہم پر کیا حق ہے. کوئی پتہ ہی نہیں ہے, کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. میرے نبی فرما رہے ہیں, طبیعت ناساز ہے, منبر شریف پہ بیٹھے ہیں, مسجد نبوی میں اعلان ہو رہا ہے اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. اللہ تمام صحابہ پریشان ہے, آقا
کسی کا کوئی حق نہیں آ رہا ہے، مگر اسی درمیان ایک صحابی پھر کھڑے ہو جاتے ہیں جن کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے نبی سے کہتے ہیں آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے، میرا حق آ رہا ہے۔ جب اتنا کہا میرا حق آ رہا ہے، تمام صحابہ غصے کی نظر سے دیکھنے لگے۔ حضرت عمر نے اپنی تلوار سنبھالی اور سنبھالنے کے بعد کہا سنو عکاشہ، اگر آج نبی نہ ہوتے تو آج تمہاری گردن ہوتی اور عمر کی تلوار ہوتی۔ ارے تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں جان ملا، سب کچھ ملا، وہ نبی کے صدقے میں ملا ہے، اور تم کہہ رہے ہو تمہارا حق آ رہا ہے۔ کہا ہاں آقا میرا حق آ رہا ہے۔ کہا کیا حق ہے؟ عمر بیٹھ جاؤ، ابو بکر بیٹھ جاؤ، علی بیٹھ جاؤ، بلال بیٹھ جاؤ۔ تمام صحابہ کو نبی نے بٹھا دیا۔ عکاشہ سے کہا عکاشہ کھڑے ہو اور بیان کرو تمہارا حق مجھ پہ کیا رہا ہے، وہ لے لو۔ عکاشہ نے کیا کہا؟ عکاشہ بولے آقا اپنا حق بتاؤ کیا رہا ہے؟ کہا ہاں کیا رہا ہے؟ کہا آقا ایک جنگ میں آپ جا رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ میں ایک جنگ میں تھا، آپ کا گھوڑا آگے تھا، میرا گھوڑا پیچھے جا رہا تھا، آپ اپنے گھوڑے کو جنگ میں لے کے جا رہے تھے، میں پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے کو لا رہا تھا، مگر آپ نے اپنے گھوڑے کے جب وہ چابک مارا، جب وہ گھوڑا مارا، اپنے گھوڑے کے مارا، اتنے میں تیزی سے میرا گھوڑا آپ کے گھوڑے کی برابر میں آ گیا تھا۔ وہ چابک، وہ گھوڑا آقا آپ کے گھوڑے کے نہیں لگا تھا بلکہ میری پیٹھ پہ لگا تھا، وہ گھوڑا میری پیٹھ پہ لگا تھا، آقا میری پیٹھ پہ لگا تھا۔ اسی گھوڑے کا حق آ رہا ہے، آج میں وہ گھوڑا مارنا چاہتا ہوں جو جنگ میں میری پیٹھ پہ گھوڑا لگا تھا، اس گھوڑے کا حق آ رہا ہے۔ جب اتنا کہا تو حضرت علی کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت علی بولے عکاشہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ارے تم نہیں دیکھ رہے ہو نبی کی طبیعت خراب ہے، نبی کی طبیعت ناساز ہے، نبی کا مزاج مبارک ناساز ہے، کیا تم نبی کے جسم سے کوڑا مارنا چاہ رہے ہو؟ عکاشہ جب تک علی زندہ ہے، اگر پوری دنیا مل کر کے نبی کے اوپر دشمنی کی نظر سے اگر ایک پھول کی پتی مارنا چاہے تو علی ہاتھ لگانے نہیں دے گا۔ جب تک علی زندہ ہے میدان میں کسی کو آنے نہیں دے گا۔ جب اتنا کہا تمہاری ہمت نہیں ہے تم نبی کے جسم پہ کوڑا مار لو، ابھی علی زندہ ہے۔ نبی نے جب دیکھا تو نبی بولے تفضل بالجلوس، اے علی تم بیٹھ جاؤ، علی بیٹھ جاؤ، علی بیٹھو، اجلسی یا علی ہونا، اے علی یہیں پہ بیٹھو، علی بیٹھ جاؤ۔ علی بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا عکاشہ تمہارا حق آ رہا ہے، عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دو، آج یہ میرے جسم پہ کوڑا ماریں گے۔ اللہ اللہ میرے نبی کو دیکھو جو نبیوں کا امام ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، مگر ایک غلام سے کوڑا کھانے کو تیار ہے۔ تو کیسا جوان بیٹا ہے، تو کیسا اپنی ماں کا بیٹا ہے، کیسا اپنے باپ کا لاڈلا ہے۔ اگر تیرے ماں باپ تجھے گرم زبان سے بول دے، اگر تجھے غصے سے بول دے تو روٹ کے بھاگ جاتا ہے، تو ماں باپ کو آ کے دکھاتا ہے۔ ذرا نبی کی زندگی تو دیکھ لے۔ اللہ اللہ میرے نبی بولے بلال عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عکاشہ اگر تمہیں جتنے کوڑا مارنا ہے علی کا جسم حاضر ہے، جتنے چاہو کوڑے مار لو، مگر میرے نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارنا۔ اللہ اللہ ذرا دیکھو صحابہ رو رہے ہیں کہ نبی کے جسم پہ کوڑا نہ لگ جائے، اور آج ہم نبی کے نام کا جلسہ ہو رہا ہے، ہمارے بچے ادھر اٹھلا رہے ہیں، ہماری بچیاں ادھر کھیل رہی ہیں، ہمارے نوجوان ادھر گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی نعت پڑھنے والا آتا ہے آگے بڑھ جاتے ہیں، کوئی اچھی بات کرنے والا آتا ہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ارے یاد رکھو وہ نبی کے غلام تھے۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں
او کاشا میرے کوڑا مار لو۔ او کاشا بولے آقا اگر میں نبی کے جسم پر کوڑا ماروں تو کیا میرا حق ادا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ بلال او کاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو۔ بلال ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے او کاشا جب تک بلال کے جسم میں جان ہے اس کے کوڑے مارتے رہو، اس کی کھال ادھیڑ دو، اس کا روکتا ختم کر دو، اس کی ہڈیوں کا چورا کر دو، مگر نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارو۔ او کاشا کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ او کاشا بھی تو تم نبی وضو بناتے تھے تو تم نبی کے وضو کا بچا ہوا پانی لینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اگر نبی تھوکتے ہیں تو تم دامن پھیلا دیتے ہو، لیکن آج نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہ رہے ہو۔ او کاشا باز آ جاؤ، او کاشا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ او کاشا بولے آقا اگر میں بلال کے جسم پہ کوڑا ماروں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی بولے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، اب صحابہ رونے لگتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ علی کہہ رہے مولا 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 ہم کیسے دیکھیں گے نبی کے کوڑا لگے گا؟ علی یہاں موجود ہے، علی کا خون گرم ہے۔ حضرت عمر بار بار تلوار لے کر کے کھڑے ہو رہے ہیں، مگر کیا کریں سامنے تو نبی بیٹھے ہیں، نبی کے سامنے کیسے بول سکتے ہیں؟ سارے صحابہ رو رہے ہیں۔ اب نبی نے فرمایا بلال او کاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو۔ اللہ اللہ، او کاشا کہنے لگے آقا اگر میں بلال کا کوڑا میں لے کر کے اگر آپ کے کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا کا کیا مطلب؟ آقا جس وقت آپ نے کوڑا مارا تھا تو آپ کے ہاتھ میں بلال کا کوڑا نہیں تھا بلکہ آپ کا کوڑا تھا، اور اب میرے ہاتھ میں بلال کا کوڑا ہوگا، کیا بلال کا کوڑا مارنے سے حق ادا ہو سکتا ہے؟ نبی بولے نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی نے فرمایا بلال جاؤ میری بیٹی خاتون جنت کے گھر چلے جاؤ، جاؤ میری لاڈلی بیٹی فاطمہ کے یاد چلے جاؤ۔ حضرت بلال روتے ہوئے جا رہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اتنا پلک رہے کہ مت پوچھو، اور صحابہ کی بھی آنکھوں میں آنسو ہے، بار بار او کاشا کی طرف دیکھ رہے۔ او کاشا تم تو نبی کے بڑے پکے سچے غلام تھے، او کاشا تم تو نبی کے بڑے عاشق تھے، اب نبی کے جسم پر کوڑا مارنے کو تیار ہو۔ ادھر بلال چوکٹ پہ پہنچ گئے، خاتون جنت کی چوکٹ پکڑ کے بلال روتی ہوئی آواز میں کہہ رہے خاتون جنت آپ کے بابا والا کوڑا دے دیجئے، اللہ اللہ بابا والا کوڑا دے دیجئے۔ اور یہ کہہ کر کے چوکٹ پہ بیٹھ گئے، اتنا روئے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ خاتون جنت نے کہا بلال کیا بات ہے؟ کہا بابا جان کا کوڑا دے دیجئے۔ خاتون جنت بولی بلال رو کیوں رہے ہو؟ آنکھوں میں آنسو کیا ہے؟ ماجرا بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ بات بتاؤ بات کیا ہے؟ وجہ بتاؤ وجہ کیا ہے؟ بلال نے چھپانا چاہا۔ بلال بولے مجھے حکم ہوا ہے آقا والا کوڑا لانے کا، تو غلام کوڑا لینے آ گیا ہے، آگے مجھے آگے بتانا نہیں چاہتا۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا تو خاتون جنت بولی بلال جب تمہارے سینے پہ امیہ پتھر رکھ کے گھن چلا رہا تھا اس وقت بھی تم نبی کا کلمہ گنگنا رہے تھے، مگر تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، آج رو کیوں رہے؟ ذرا بتاؤ، تمہیں مکے کی زمین میں تمہیں کانٹوں پہ کھینچا جا رہا تھا، تمہاری زبان پہ گرم گرم لوہا رکھا جا رہا تھا، مگر جب بھی تم نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ رہے تھے اور نبی کا کلمہ گنگنا رہے تھے، آج تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے آئے؟ آج تم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، آج تم اتنے رو کیوں رہے ہو؟ بلال بولو بات کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ بلال کو بتانا پڑا۔ بلال نے کہا نبی نے اعلان کر دیا اوکاشا لے کر میرا حق آ رہا ہے۔ فاطمہ بولی کیا میرے سردار میرے شوہر نامدار علی وہاں پر موجود نہیں ہے؟ کہا علی بھی موجود ہے، ایسا سچویشن ہو گئی ہے، ایسا ماحول
پاگل ہو گیا ہے کہ وہی صرف گھوڑا مار سکتے ہیں. کہا اچھا ایسی بات ہے, میرے خاتون میرے نبی کی بیٹی خاتون جنت نے کہا این الحسن والحسین تعالی الیہ, حسن حسین دونوں بچے کہاں ہیں, میرے لاڈلے کہاں ہیں, میرے پیارے کہاں ہیں, ذرا ادھر آ جاؤ. دونوں بچے آ جاتے ہیں, حسین کو چوما, حسن کو چوما. حسین بولے امی جان تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے ہے, تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے ہے. حسن بولے ماں بولو. فاطمہ رو کر کے حسین کو چوم کے بھیجتی ہے, حسن کو بھی چوم کے بھیجتی ہے. ارے وہ فاطمہ آج تو کیسی ماں ہے, تو نے اپنی بیٹی کو دوپٹہ اوڑھنا نہیں سکھایا, تیری بیٹی موبائل پہ چیٹنگ کر رہی ہے, تیری بیٹی موبائل پہ باتیں کر رہی ہے, ذرا جا کے دیکھ میلے میں وہ کس کی بیٹی ہے, ذرا جا کے دیکھ وہ کس کی بیوی ہے, جا کر کے دیکھ کس کی بہن ہے. آج ہمیں شرم آنی چاہیے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ہم جلسہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہاں سے سدھار پیدا ہو, مگر ہو یہ جاتا ہے نہ جانے کتنوں کی عزتیں لوٹ جاتی ہے, نہ جانے کتنوں کی عزتوں پہ ہاتھ پڑ جاتے ہیں, نہ جانے کتنوں کے موبائل ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں, نہ جانے کتنوں کی چیٹنگ پر باتیں ہو جاتی ہے. او میری بہن میرے بھائی, ان کمیٹی والوں کو ذرا دیکھ, انہوں نے بڑی مشکل سے, انہوں نے کئی دن سے ڈھنگ سے کھانا نہیں کھایا, اتنا بڑا یہ پنڈا لگایا. یہ مولانا لوگوں کو دیکھو, ہمیں کتنے فون کیے ہیں, اتنی دور سے ہم آئے ہیں, بڑے بڑے علماء یہاں پر موجود آئے ہیں, اسی لیے آئے ہیں کہ کسی بھائی کو ہمارے لالا ہمارے آقا کا پیغام پہنچ جائے. اگر تم نے ساتھ نہ دیا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. او میری بہن بتاؤ بتاؤ میں تقریر کرنے کہاں جاؤں, اگر تمہیں نہ بتاؤں تو کیا پنجابیوں کو جا کر کے بتاؤں, اگر تمہیں نہ بتاؤں تو کیا عیسائیوں کو جا کر کے بتاؤں, اگر تمہیں نہ بتاؤں تو کیا یہودیوں کو جا کر کے بتاؤں. اگر اسلامی رشتے کی میری بہن ہے تو آج کے بعد تجھے سیدہ فاطمہ کا واسطہ, تجھے سیدہ زینب کا واسطہ. ارے کربلا کی زمین پہ دے, سیدہ زینب کی بیٹی سیدہ زینب ہے اور ان کی بھتیجی امام حسین پاک کی سکی بیٹی ہے جن کا نام سیدہ سکینہ ہے. ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں تو یہ سارے لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں. وہ تو حسین کی سگی بیٹی تھی, وہ تو حسین کا سگا بیٹا تھا, وہ تو حسین کے سگے بھانجے تھے, وہ تو حسین کے سگے بھتیجے تھے. ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے, اور نوجوانوں ان کی لاشیں پھٹ جاتی ہیں. ارے 6 مہینے کا بچہ جس کے حلقوم پہ تیر لگا چیرتا ہوا چلا جاتا ہے. حسین پاک کی گود میں تھا, حسین پاک کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے, اور تو ادھر دوسروں کی بہن بیٹیوں سے اچھلا رہا, تو دوسروں سے موبائل پہ بات کر رہا. تجھے میرے نانا کا واسطہ, تجھے امام حسین پاک کا واسطہ, بڑے انہوں نے فون کیے ہیں, بڑی مشکل سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. تمہیں اپنے نانا کا دکھ اور درد دے کر کے جانا چاہتا ہوں. میری پہلے اگر میلے میں گھوم رہی ہے یا بھائی اگر میلے میں گھوم رہے ہیں, انہیں حسن و حسین کا واسطہ ہے, انہیں اپنی ماں کے دودھ کی قسم ہے, وہ آج سے انہیں توبہ کرنی پڑے گی اور آج یہاں پہ آ کے بیٹھنا پڑے گا. او بہن تو دنیا والوں کو دکھا دے, ہاں وہ بمبئی کی فلمیں بنانے والی عورتوں کی فالوور نہیں ہے, ہم تو مدینے کی فاطمہ کو جانے والی ہے, حسین کی بیٹی سکینہ کی جانے والی ہے, حسین کی بہن زینب کو جانے والی ہے. ارے تو مسلمان کی بیٹی ہے, آگ لگا دے ان کپڑوں میں جس سے اسلام میں جائز نہیں ہے. نبی ناراض ہو, دنیا والوں کو دکھا دے میں مر سکتی ہوں مگر عزت پہ آ جانے نہیں دے سکتی ہوں, میں کوئی اور نہیں, میں کنیز فاطمہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. آج دل
रो पड़ता है, आज आके बोल पड़ती है। कितने नौजवान इसी उसमें घूम रहे, उन्हें जलसे का मतलब है न उन्हें तकरीर का मतलब है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा कहती है बेटे हुसैन इधर आओ, बेटे हसन इधर आओ। छोटे से बच्चे हुसैन अपनी माँ के हाथों से आंसू पोंछ रहे, कह रहे माँ 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 रो मत, अगर जमीन पलटना पड़े तो हुसैन पलट देगा, अगर आसमान टपकाना पड़े तो हुसैन टपका देगा। माँ रो मत। बोलो किसने तकलीफ पहुंचाई है? कहा बेटे जाओ आज नाना पे कुर्बान हो जाना। बेटी कह रही है, फातिमा कह रही है मेरे अब्बा ने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, नबी की तबीयत नासाज है, नबी का मिजाज मुबारक नासाज है, तुम हंसी मजाक ठिट्टों में निकाल देते हो। जरा नबी की जिंदगी देखो, नबी की तबीयत नासाज है, मेरे अब्बा की तबीयत नासाज है। फातिमा कह रही है जाओ बेटा हुसैन नबी के नाम पर कुर्बान हो जाना। और ओकाशा नबी के कोड़ा मारने के लिए तैयार है। हुसैन तुम मेरे बाबा की तरफ से कोड़ा खा लेना। छोटा सा बच्चा कह रहा है माँ अगर नाना की खातिर पूरी जिंदगी कोड़े खाना पड़े तो हुसैन तैयार है। हसन कह रहे हैं माँ तुम रो मत माँ, अभी आपका हसन जिंदा है माँ, अगर पूरी जिंदगी हसन की हड्डियां चूर चूर हो जाए मगर फिर भी कोड़े खाने के लिए तैयार है। तू कैसा मुसलमान है? आज दूसरे की बहन बेटियों पे डोरे डालना, आज दूसरे की बहन बेटियों पे ऐसे पुराने कुत्ते की तरह टकरा। तुम्हारे घर में भी बेटियां हैं, तुम्हें मालूम है कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा? जरा सुनो। इमाम हसन और हुसैन कह रहे माँ तुम अपनी आंखों में आंसू मत लाना, आपका बेटा हुसैन जा रहा है, आपका बेटा हसन जा रहा है, दोनों भैया चले। माँ अब करबला से पहले करबला हो जाएगी। माँ घर में रह जाती है। वहां पर हजरत बिलाल ने बगल में कोड़ा दबाया, एक हाथ में हसन है एक हाथ में हुसैन है और चलते चले जा रहे हैं। तुम्हें क्या पता इस्लामी तारीख कैसे गुजरी है? दोनों चलते चले जा रहे हैं। जैसे ही मस्जिद नबवी में पहुंचते हैं अल्लाह अल्लाह हुसैन ने जब अपने नाना को देखा, नाना को 3 दिन से नहीं देखा था क्योंकि तबीयत नासाज थी, आका कमजोर हो चुके थे, 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। मेरे नबी मिंबर शरीफ पे बैठे थे इस इंतजार में कि कोड़ा आता होगा, ओकाशा मेरे कोड़ा मार के हक अदा कर लेगा। हुसैन ने जब नाना को देखा हजरत बिलाल का हाथ छोड़ दिया और छोड़ने के बाद जाकर के नाना को चिपट जाते हैं। हुसैन ने नाना की गर्दन में हाथ डाल दिया, इतना प्यार करने लगे और कहने लगे नाना 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 ओकाशा का हमें चेहरा दिखा दो नाना, हम ओकाशा का चेहरा देखना चाहते हैं नाना। आज हमने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे नाना। नाना जान बताओ कौन ओकाशा को मारना चाहता है? आपका हुसैन जिंदा है, आपका हुसैन जिंदा है। हसन भी आकर के चिपट जाते हैं। मेरे आका इतना प्यार कर रहे हैं, दोनों बच्चों को प्यार कर रहे हैं। नबी की तबीयत नासाज है, अब मेरे नबी की आंखों में भी आंसू आ गए। हुसैन अपने छोटे छोटे हाथों से लाला के आंसू पोंछ रहे और कह रहे नाना माँ घर पे रो रही है। उधर हजरत अली दीवार से टिके हुए सिसकिए बन रहे, हजरत उमर भी रो रहे, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी रो रहे, हजरत उस्मान गनी भी रो रहे, हजरत अबू तला भी रो रहे, हजरत बिलाल, तमाम लोग उन बच्चों की छोटे छोटे बच्चों की बातें सुन के कह रहे लाला आज बोलो कौन इतना बड़ा पहलवान आ गया? क्या मेरे अब्बा से कोई ज्यादा शेर खुदा है? मेरे बाप अली से ज्यादा कोई बड़ा शेर खुदा है? मेरे बाप की मौजूदगी
خاموشی میں علی کی سسکیاں بھر جاتی ہیں، بیٹا مت بولو، تمہارے نانا کے سامنے مجبور ہوں، ورنہ قسم ہے رب ذوالجلال کی اگر پوری دنیا بھی علی کے سامنے آ جاتی تو جب تک علی کے جسم میں جان ہے علی کی تلوار نیچے نہیں گرتی بیٹا۔ اللہ حسین کہہ رہے لالا جان آپ رو مت، عکاشہ بھی رو رہے ہیں، ادھر فاطمہ رو رہی ہے، میرے نبی بولے علی ان دونوں بچوں کو پکڑ لو ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ لوازوں نے دل پھاڑ کے رکھ دیا، بچے کہہ رہے نہیں نانا آج ماں نے کہا ہے بیٹا جاؤ قربان ہو جانا، علی آؤ علی آؤ علی آؤ، دونوں بچوں کو پکڑ لو۔ علی اٹھے، دونوں بچوں کو پکڑا، کہا بیٹا چلو، لیکن حسین کہہ رہے بابا چھوڑ دو، بابا چھوڑ دو، بابا نہیں، بابا چھوڑ دو۔ ماں روتی رہ گئی ہے، ماں نے کہہ دیا تھا بیٹا حسین نانا کے جسم پہ کورونا لگنے دینا، میں بابا میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ حسین کھینچ رہے، بابا مجھے نانا کے پاس سے نہیں ہٹنا ہے۔ حسن کہہ رہے بابا مجھے چھوڑ دو۔ علی کہہ رہے بیٹا ابھی تمہارا باپ شیر خدا زندہ ہے، اگر نبی اشارہ کر دے تو علی پوری دنیا کے لیے اکیلا کافی ہے، مگر سنو نبی کا اشارہ نہیں ہے۔ بلال کہہ رہے او کاشا ارے تم بچوں کو نہیں دیکھ رہے ہو، بچوں کو نہیں دیکھ رہے ہو، اب بھی تم کوڑا مارو گے؟ کہا اگر میں حسن حسین کے کوڑا مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا، بچے کہہ رہے بابا، حضرت علی کی ڈاڑی میں ہاتھ ڈال لے۔ حسین کہہ رہے بابا میں ماں کو جواب کیا دوں گا بابا، میں ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا بابا، میں ماں کے سامنے کیا منہ لے کر کے جاؤں گا بابا۔ او نوجوانوں جو تم ادھر آدھر دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکتے ہو، تمہارے باپوں کی نظریں جھک جاتی ہے، تمہارے باپ کی گردن جھک جاتی ہے، تم اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤ گی بیٹیوں، اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤ گے بیٹو؟ حسین کہہ رہے بابا مجھے چھوڑ دو، میری ماں دروازے پہ روتی رہ گئی، میں اپنے ہاتھوں سے آنسو پوچھ کے تسلی دے کے آیا ہوں، تمہارا بیٹا حسین جا رہا۔ میرے نبی نے فرمایا بلال عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو۔ جیسے ہی عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا آتا ہے بلال نے عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دیا۔ حسین بولے عکاشہ بولو تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ عکاشہ بولے آپ کے نانا کا کس کا صدقہ کھاتے ہو؟ آپ کے نانا کا کس کی وجہ سے سانسیں لیتے ہو؟ آپ کے نانا کی کہا تو پھر کوڑا مارو گے؟ حسین کے کوڑا مارو۔ بلال کھڑے تھے، کھڑے سے نیچے گر جاتے ہیں، عکاشہ بھی کب کب پا رہے، عکاشہ بھی رو رہے، مگر کہہ رہے آقا اگر میں حسین کے مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ بلال سے کوڑا لے لیا، اب عکاشہ نے جب کوڑا ہاتھ میں لیا صحابہ کی نظریں جھک جاتی ہے کہ کیسے کوڑا لگے گا۔ ارے تمہیں کیا پتہ تھا کیسے اسلام ہم تک پہنچا ہے، کیسے اسلام ہم تک آیا ہے؟ آج کے بعد کوئی بھی نوجوان جو میری تقریر سنے، میرے بھائی یہ کچھ اور تو نہیں، صرف اس سے تمہارے نبی کا رشتہ ہے۔ ہاتھ جوڑ کے یہ تمہارا بھائی کہہ کے جاتا ہے، کسی کی بہن بیٹی کی عزت پہ ہاتھ مت ڈالنا۔ آج کے بعد تو پکا سچا غلام نبی بن جانا، نمازی بن جانا۔ اب ذرا سنو، عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا ہے، عکاشہ سے نبی بولے عکاشہ کوڑا مارو، جتنے چاہو کوڑا مارو۔ عکاشہ بولے آقا
ایک حق اور آ رہا ہے. کہا وہ حق کیا ہے؟ کہا جس وقت کوڑا لگا تھا تو میرا منہ، جس وقت کوڑا لگا تھا تو میرا منہ، میرے جسم پر کوئی چادر نہیں تھی، میرے جسم پر کوئی جبہ نہیں تھا، خالی تہبند باندھے ہوئے تھا. آپ یہ نورانی چادر اوڑے ہوئے ہیں. آقا یہ چادر تطہیر اوڑے ہیں، یہ چادر مبارک اوڑے ہوئے ہیں، مزمل والی چادر اوڑے ہیں. اے آقا اگر میں اسی چادر کے اوپر سے مانگوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ، صحابہ کی سسکیاں ہے. میرے نبی نے اپنی وہ چادر اتار کر کے منبر شریف پہ رکھتی ہے. ایک آقا غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے، وہ چادر اتار کے رکھتی ہے. اور جب نبی کا گورا گورا جسم دکھا، میرے آقا کا نورانی جسم دکھا، صحابہ کی نظریں جھک گئی. عمر پھر ایک مرتبہ بولے، عمر بولے او کاشا مان جاؤ، او کاشا باز آ جاؤ، او کاشا تم کیا کر رہے ہو، او کاشا تم پاگل ہو گئے ہو. مگر او کاشا نے کہا میرے نبی بولے او کاشا کوڑا مارو. او کاشا کہنے لگے آقا ایک حق اور ہے. کہا کیا حق ہے؟ کہا آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا تو میرا چہرہ آپ کی طرف کو نہیں تھا، آپ کا رخ زیبا میری طرف کو ہے، آپ کا چہرہ انور میری طرف کو ہے، آپ کا رخ مقدس میری طرف کو ہے، آپ کا منہ شریف میری طرف کو ہے. اگر میں ایسے ہی کوڑا مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا. میرے نبی نے اپنا چہرہ گھما لیا، اپنا رخ گھما لیا، اوکاشا کی طرف کو پیٹ کر دی. اور جیسے ہی پیٹ کی میرے نبی کی شانوں پر، پیٹ پر مہر نبوت دکھائی دے گئی جس پہ کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اوکاشا کی نظر پڑی، آگے بڑھے، مہر نبوت کو چوما، بوسہ دیا اور قدموں میں گر جاتے ہیں. قدموں کا بوسہ دیا اور معافی مانگ کر کے کھڑے ہو کر کے بولے اے ابو بکر تم سمجھ رہے تھے کہ میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا؟ نہیں. اے بلال تم سمجھ رہے تھے کہ میں حسن حسین کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا؟ نہیں. اے عمر تم سمجھ رہے تھے کہ میں نبی کے کوڑا مار لوں گا؟ نہیں. قسم رب کعبہ کی، نبی کے نام پر میری ماں قربان، میرا باپ قربان، میرا جسم قربان، میری جان قربان، میرا تن من دھن سب کچھ نبی کے نام پہ قربان. میں مر سکتا ہوں، نبی کے کوڑا نہیں مار سکتا. مگر میں نے دعا کی تھی اے اللہ اپنی آنکھوں سے مہر نبوت دیکھوں اور ان ہونٹوں سے بوسہ دے لوں. آج وہی تمنا پوری ہوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. بس زیادہ دیر نہیں ہے، 10-5 منٹ اور ہے. یہ میری نصیحت کے بعد کا ٹائم ہو گیا. میری آواز آج دیکھ رہے ہو مگر کوئی بات نہیں ہے یار، نہ خوشی اچھی نہ حزن ملال اچھا. خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. حضرت اللہ مولانا اصغر نواب صاحب، حضرت ہمارے بچپن کے دوست. میری جب داڑھی بھی نہیں جمی تھی تب یہ بنگلور میں پڑھاتے تھے مسجد. میں انہی کی مسجد میں قرآن شریف سنانے گیا تھا. میں حافظ قرآن تب سے بڑی قدر کرتے، عزت کرتے کہ ایک سید دادا ہمارے یہاں بڑی پیار سے محبت سے رکھتے تھے. سمجھے؟ اگر افطاری والی چیز میں دیر ہوئی خود انتظام کرتے تھے. یار انہوں نے دل جیت، آج ملنے کے لیے آیا. میں کہتا ہوں نا اسے خالی اعلان کر دیا، محبتیں اور دعائیں دل سے ہوتی ہیں.
اللہ تعالیٰ سلام. تمہارے یہاں پہ حضرت علامہ مولانا مفتی محبوب صاحب اور بھی علماء ہوں گے مگر وہ تھوڑے فرینڈ پڑے. ارے ماشاء اللہ اللہ برکت برائیے. حضرت کے ساتھی کے نام ہاں الحاج حضرت اللہ مولانا یعقوب صاحب سر اتنے بڑے عالم کچھ گناہ گار میری بچیوں میری بہنوں میرے بھائیوں میں تمہیں کہنے کا کوئی حق نہیں رکھتا ہوں مگر یار ایک بات بتاؤ اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہونا یہ انگلی کٹے تو تکلیف یہی ہوتی ہے. یہ انگلی کٹے یہ کٹے یہ کٹے یہ کٹے تکلیف یہی ہوتی ہے. یہی تکلیف ہوتی ہے. ان سے پوچھو وہی بھائی سے کتنی محنت ہے شرافت بھائی اور تو جو ملاقات میں اللہ ان سب کو سلام. میرے پاس کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں بس ایک تمہارے نبی سے رشتے کا تاغا جڑا ہوا بس ایک تاغا جڑا ہوا رشتے کا. میں انہی کا واسطہ دیتا ہوں. اللہ اس گاؤں میں بہاریں آمین. اللہ اتنا دے دے. میری بچیوں کو بھی سمجھ نہیں تھی ان بھائیوں کو بھی سمجھ نہیں تھی مگر جلد سے ہوتے رہے سن سن کے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. ایک دن وہ امت اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھوں میں ایک دن وہ ہوگا. صحیح بتا رہا ہوں. ایک دو باتیں اور بتا رہا ہوں بڑے مختصر انداز میں. آج کل لوگ مالدار ہونے کے چکر میں حلال حرام نہیں دیکھتے. حلال حرام نہیں دیکھتے یہاں سے لے کر کے یہاں تک. میری بہنیں بیٹھی ہیں تھوڑا شرم کی بات آئے گی مگر مسئلے کی بات ہے بھی بتاؤں گا. وہ نوجوان